بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مناہل اپنے بھائی مجیب سے 7 برس بڑی تھی۔ یوں بھی لڑکیاں جوہی کے بیل کی مانند بڑھتی ہیں۔ مجیب ابھی 7 برس کا ہی تھا کہ اس کی بہن 14 برس کی دوشیزہ بن گئی۔ ان کا چچا زاد بھائی عامر مناہل سے 4 سال بڑا تھا۔ وہ مجیب سے تو بری طرح پیش آتا اور اس کو نوکروں کا درجہ دیتا، جبکہ مناہل سے بہت کھل مل کر رہتا اور اس پر التفات کی نظر رکھتا تھا۔ مناہل اس کی چاپلوسی کو محبت پر محمول کرتی۔ بھلا جس گھر میں کوئی ایک فرد بھی اس سے محبت کرنے والا نہ تھا، وہاں عامر کی محبت ایک نعمت ہی تو تھی۔ وہ اس توجہ میں پناہ تلاش کرتی تھی۔ مجیب معصوم تھا، کچھ نہ سمجھتا تھا۔ ایک روز جب گھر میں صرف یہی دونوں بہن بھائی تھے، سب گھر والے سیر کو گئے ہوئے تھے، اچانک عامر گھر آ گیا۔ مناہل بستر میں لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی اور مجیب برابر کے کمرے میں کاغذ کے ٹکڑوں سے کوئی کھلونا بنا رہا تھا۔ عامر مناہل کے پاس گیا۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے، جس کو مجیب نہیں سن پایا اور نہ ہی ان کی باتوں پر توجہ دی۔ کاغذوں کو گتے پر چپکانے میں محو رہا۔ اچانک مناہل کی چیخ و پکار اور سسکیاں اس کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے ذہن کو پارا پارا کر گیا۔ اس کی بہن ایک درندے کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی۔ جب اس نے مجیب کو جھانکتے ہوئے پایا تو کسی جانور کی طرح اس پر گرایا اور اس کو دھکیل کر کمرے میں بند کر دیا۔ وہ خوف سے فرش پر گر پڑا اور اس کی زبان کنگ ہو کر رہ گئی۔ ذرا دیر بعد عامر گھر سے باہر چلا گیا تو دونوں بہن بھائی گلے لگ کر خوب روئے۔ مناہل نے اس کو سمجھایا کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا، ورنہ چچا چچی ہم دونوں کو مار مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ ہمارے ماں باپ تو مر چکے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو یتیم ہیں اور یتیموں کو کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ چاچی نے ہم کو ترس کھا کر رکھا ہوا ہے۔ بہن کی باتوں سے مجیب کے دماغ میں دھواں بھر گیا۔ پھر یہ دھواں ہر دم اس کو پریشان رکھنے لگا۔ اس کے بعد کئی بار اس نے یہ ظلم دیکھا۔ جب بھی گھر والے کہیں باہر جاتے، عامر امتحان کی تیاری اور پڑھائی کا بہانہ کر کے گھر میں رک جاتا اور اس کی بہن کے ساتھ وہی ظلم دہراتا۔ بہن کی سسکیاں اس کے کانوں میں برچھیوں کی طرح لگتی اور دماغ میں دھواں بارود کے گولوں کی طرح پھٹنے لگتا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتا، کبھی نیم جان ہو کر اپنے کمرے میں بستر پر گر جاتا۔ مناہل اور عامر بظاہر نارمل رہتے تھے، بلکہ اب تو اس کی بہن کا التفات بھی اپنے کزن کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ مجیب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ آخر کیوں اس کی بہن اس گھناؤنے ظلم کے باوجود عامر سے نفرت نہیں کرتی۔ اس کا رویہ عامر سے محبت بھرا کیوں ہے؟ دراصل عامر نے مناہل سے شادی کا وعدہ کر کے اس کا دل اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، جانے پھر کیا ہوا کہ اس کی بہن بیمار رہنے لگی۔ گھر والے پریشان تھے۔ عامر کو برا بھلا کہا گیا۔ پھر چچا نے اس کو دبئی اپنے ایک دوست کے پاس بھجوا دیا۔ مناہل کا الٹا سیدھا علاج ہونے لگا۔ چچی تو اس پر تھوکتی تھی۔ تبھی وہ مختلف قسم کی دوائیاں کھانے کے باعث سخت بیمار پڑ گئی اور بالآخر اس نے جان دے دی۔ گھر والوں نے اس کو خاموشی سے دفنا دیا۔ اس حادثے کو 10 سال گزر گئے۔ اب ساری باتیں مجیب کی سمجھ میں آ گئیں، کیونکہ وہ اب چھوٹا نہیں رہا تھا۔ پہلے اس کے دماغ میں بھرا دھواں اسے پریشان کرتا تھا، مگر اب دل میں بھی آگ لگی رہتی تھی، جو اس کے تن من کے ساتھ روح کو بھی جلاتی تھی۔ وہ اب صرف 2 باتیں سوچتا تھا: خوب پڑھوں لکھوں، پھر کسی طرح دبئی جاؤں جہاں عامر گیا، اور وہاں کا ہو رہا انتقام کا سانپ اس کے اندر پلتا رہا۔ اس کے چچا کی بیٹی شہنیلا، جو اس کی ہم عمر تھی، اب 17 برس کی تھی۔ مجیب نے اس سے پیار کا رشتہ قائم کر لیا۔ وہ بھی اس کی دیوانی تھی۔ جب کوئی شدید جذبہ انسان کو ہر لمحہ بے چین رکھتا ہو تو وہ زور زبردستی اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ مجیب نے بھی اتنی محنت سے پڑھائی کی کہ صوبے بھر میں اول نمبر پر رہا۔ یوں اسے بیرون ملک کا اسکالرشپ ملا اور وہ امریکہ پڑھنے چلا گیا۔ اس کے چچا چچی بھی خوش تھے کہ چلو اپنے گھر کا لڑکا اتنا لائق فائق نکلا ہے، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے باہر رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ سب خوش تھے کہ مگر شہنیلا اس کی جدائی کا سوچ کر اداس تھی۔ ماں بھی اس کے اداس رہنے سے سمجھ گئی کہ اسے مجیب کی جدائی شاق گزر رہی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب مجیب کو امریکہ روانہ ہونا تھا۔ روانگی سے ایک شب قبل اس نے شہنیلا سے کہا کہ رات جب سب سو جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آ جانا، ہم کچھ دیر باتیں کریں گے، پھر نہ جانے کب ہماری ملاقات ہو۔
محبت کی ماری نے اس کی یہ فرمائش گرہ میں باندھ لی اور رات 12 بجے کے بعد اس کے کمرے میں چلی گئی۔ دونوں نے کچھ دیر باتیں کی۔ وہ رو رہی تھی اور مجیب اس کے آنسو پونچھ رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ میں واپس آ کر تم کو دلہن بنا لوں گا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے مجیب کو ایئرپورٹ پہنچنا تھا، لہٰذا شہنیلا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجیب چلا گیا۔ شہنیلا نہ صرف اسے فون کرتی بلکہ خطوط بھی لکھتی تھی۔ وہ اس کے سارے خطوط جمع رکھتا تھا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس نے امریکہ میں ہی اپنی ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی اور شہنیلا اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہ گئی۔ 4 سال بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ وطن آیا۔ اس کے ساتھ ایک گوری کو دیکھ کر شہنیلا کو ایسا صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ اچانک سرپرائز تھا جو اس نے دیا تھا۔ چچا چچی بھی انگشتے بداں تھے لیکن کیا کر سکتے تھے، مجیب خود مختار تھا، وہ اسے ڈانٹ پھٹکار بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد شہنیلا کی ذہنی حالت نہ سنبھلی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دیں، نئی زندگی کی خوشی ملے گی تو شاید بہتری ہو جائے۔ ماں باپ نے اس کی شادی کا اہتمام کیا، ایک جگہ رشتہ طے ہوا مگر وہ نہ مانی۔ جب کوئی اس کے سامنے شادی کا نام لیتا اسے پھر سے دورہ پڑ جاتا۔ پھر دبئی سے آمرا آ گیا۔ اس نے جب بہن کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت دکھی ہوا مگر شہنیلا کے غم کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ ماں نے اسے بتایا کہ تمہاری بہن مجیب سے محبت کرنے لگی تھی اور اس سے شادی کے انتظار میں دن گزار رہی تھی۔ اس نے شہنیلا کو دھوکہ دیا، اس سے شادی کا وعدہ کر کے گیا، ہم سے بھی طے کیا تھا اور ہم سے بھی وعدہ کیا تھا کہ واپس آ کر آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا، مگر جب واپس آیا تو امریکن بیوی کا تحفہ ساتھ لے کر آیا۔ شہنیلا اس صدمہ کو نہ سہ سکی اور شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ مجیب نے بڑی زیادتی یہ کی کہ امریکہ سے شہنیلا کو فون کرتا تھا اور محبت بھرے خطوط بھی لکھتا تھا۔ اس طرح اس نے شہنیلا کی آس بندھائی رکھی اور اسے دھوکہ دیتا رہا۔ یہ سن کر عامر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ مجیب پر پھنکارا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میری بہن سے شادی نہ کرنی تھی تو کیوں اس سے جھوٹے وعدے کیے اور جھوٹی آس امید میں رکھا؟ اس پر مجیب نے شہنیلا کی طرف سے لکھے گئے محبت بھرے خطوط اس کو دے کر کہا کہ ان کو پڑھ لو۔ محبت میں نہیں کرتا تھا، تمہاری بہن کر رہی تھی، میں تو صرف اس کا دل رکھنے کے لیے جواب دیا کرتا تھا، اتنی دور سے اور کیا کر سکتا تھا؟ مگر تم اپنا وہ سلوک یاد کرو جو تم نے میری معصوم بہن کے ساتھ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ اس وقت بے شک میں بچہ تھا، ناتواں تھا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر قدرت طاقتور ہے، جب کوئی کمزور اپنا بدلہ خود نہیں لیتا تو قدرت خود ظالم سے بدلہ لے لیتی ہے۔ وہ بولا اگر میں مجرم تھا تو اے ظالم بدلہ تم نے مجھ سے لینا تھا، بھلا میری معصوم بہن نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہی سوال تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے ظالم میری معصوم بہن نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تم نے اس کو برباد کر دیا؟ ہم لوگ تمہارے رحم و کرم پر تھے اور یتیم تھے، تو کیا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو تم نے اور تمہارے ماں باپ نے کیا؟ انہوں نے بھی مناحل پر رحم نہ کھایا اور اس کو موت کے ہاتھوں میں بخش دیا۔ آمن نے مجیب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی مگر یہ محض دھمکیاں تھیں، وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور مجیب اپنی بیوی کے ہمراہ واپس امریکہ چلا گیا۔ اس واقعے کو بہت دن گزر کے رفتہ رفتہ علاج معالجہ سے شہنیلا بہتر ہونے لگی۔ سب گھر والوں نے سیر و تفریح سے اسے خوش رکھ کر کسی طرح اس کو سنبھال لیا اور بالآخر شادی پر بھی آمادہ کر لیا۔ یوں اس کی شادی اپنے والد کے دوست کے بیٹے حبیب سے ہو گئی جو اس کو بیاہ کر امریکہ لے گیا۔ وہ اب مجیب کو یاد بھی نہ کرنا چاہتی تھی مگر ہمہ وقت ایک کسک دل اس کے دل میں رہتی تھی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ اتفاق سے ایک دن جب وہ اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے ایک مال میں داخل ہوئی تو اس کی ملاقات مجیب سے ہو گئی۔ مجیب اس سے آنکھیں بجا کر نکلنے لگا لیکن شہنیلا نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ بولی ذرا ٹھہرو، دل میں ایک کسک رہتی ہے جو ہر وقت مجھے تکلیف دیتی رہتی ہے، میری بات سن لو، شاید میرے دل کی کسک مٹ جائے۔ مجیب کو ٹھہرنا پڑا اور دونوں کیفے میں جا بیٹھے۔ شہنیلا نے کہا گھاؤ کتنے بھی گہرے ہوں آخرکار وقت کا مرہم ان کو بھر دیتا ہے لیکن کسک باقی رہتی ہے۔ مجھے تم سے ایک سوال کا جواب لینا ہے، تم نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ میں مرتے مرتے بچی؟ وہ بولا تم صدمے سے مرتے مرتے پھر بھی بچ گئی لیکن میری بہن تو مر ہی گئی۔ جانتی ہو اس کا قاتل کون ہے؟ تمہارا بھائی عامر۔
اور تمہارے ماں باپ جنہوں نے اس کی شادی بیٹے سے کر دینے کی بجائے اسے باہر بھگا دیا اور مناہل کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ بے شک اس وقت میں بچہ تھا مگر اس ظلم کا عینی گواہ بھی میں ہی تھا۔ میں اس ظلم کو آج تک نہیں بھلا سکا۔ میری بے وفائی تمہارے بھائی کی سنگ دلی اور تمہارے والدین کے ظلم سے زیادہ نہیں ہے۔ تو تم نے اس بات کا مجھ سے بدلہ لیا ہے؟ نہیں، میں نے جو بدلہ لینا تھا وہ اس حد تک تھا کہ میں بجائے منفی ہو جانے کے اپنی توانائیاں علم کے حصول میں صرف کروں گا اور اعلیٰ تعلیم پالوں۔ وہ مقصد میں نے پا لیا۔ جب پڑھ لکھ لیا تو بدلے کی آگ سرد ہو گئی، مگر میرا دل نہ چاہتا تھا کہ ان ظالم لوگوں کی بیٹی سے شادی کروں جنہوں نے میری بہن کو 17 برس کی عمر میں موت کے حوالے کر دیا۔ مگر میں تو کسی کی مجرم نہ تھی، پھر سزا مجھے کیوں دی؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ یقین جانو میں نے انتقام نہیں لیا، میرے حالات ایسے ہی بنتے گئے۔ اب زیادہ کیا کہوں، اگر تم دکھی ہو تو میں بھی دکھی ہوں۔ چین تو مجھے بھی نہیں ملا ہے، وہ شاید عمر بھر ملے گا بھی نہیں۔ یہ قصت یوں ہی ہمارے دل میں رہے گی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی نئی نئی کہانیاں سننے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں